اللہ جل جلالہ کے ہاں کسی مومن کا قتل جو کہ جان بوجھ کر ہو بہت بڑا جرم ہے. اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی بہت بڑی سزا ہے. اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، ایسے شخص پر اللہ کا غضب ہے. ولعنہ، اور اللہ جل جلالہ کی اس پر لعنت ہے. اور اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے. بہت بڑا عذاب اللہ جل جلالہ نے اس شخص کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. اللہ جل جلالہ کے ہاں تو مومن کی طرف اسلحہ کا منہ کرنا بھی خطرناک ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی طرف چھری کا منہ کرتا ہے، چھری کی نوک کرتا ہے، فرمایا جب تک وہ کر کے رہتا ہے اللہ جل جلالہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ چھری کی نوک واپس نہیں کر لیتے. اسلحہ چلانا تو بڑی دور کی بات ہے، اسلحہ کا رخ بھی اس طرف کرنا اللہ جل جلالہ کیا پسندیدہ نہیں ہے، خواہ مذاق میں کیوں نہ ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. حضرت اسامہ بن زید جو کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ میں اور انصاری ایک غزوہ میں شریک ہیں. جب غزوہ ختم ہوا اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. ایک شخص ہم نے اس پر غلبہ پا لیا. فلما غشینا، جب ہم نے اس کو گھیر لیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی فکف عنہ الانصاری، وہ جو میرے ساتھ انصاری تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ بس انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب ان کو قتل نہیں کرنا. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں طعنتہ بالرمح، میں نے ان کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، حتیٰ قتل تو یہاں تک اس کو قتل کر دیا. واپس آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا. آپ علیہ السلام نے اسامہ بن زید سے پوچھا، فرمایا اقتلتہ من قال لا الہ الا اللہ، کیا آپ نے اس شخص کو قتل کیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اور آپ علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید فرماتی ہیں جملہ بار بار جو دہرا رہے تھے، بار بار دہراتے جا رہے تھے، کیا آپ نے اس شخص کو قتل کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ کیا آپ نے اس شخص کو قتل کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں آپ علیہ السلام اتنی بار دہراتے جا رہے تھے یہاں تک مجھے اس بات کی تمنا ہونے لگی کہ کاش کہ میں آج کے دن مسلمان ہوتا اور یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ میں نے اپنے اسلام کے زمانے میں نہ کیا ہوتا. وہ آپ علیہ السلام کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کان متعوذن، وہ شخص صرف جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے قتل کیا ہے. لیکن آپ علیہ السلام بار بار اسی جملے کو دہراتے جا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف تصنع اذا جاءت لا الہ الا اللہ یوم القیامہ، اے اسامہ کیا جواب دو گے جب لا الہ الا اللہ قیامت کے دن آئے گا؟ کیا جواب دے گا کہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا؟ میرے بھائیوں، انہوں نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل نہیں کیا تھا، ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ کافر ہے، جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کے نبی نے کس انداز میں آپ علیہ السلام نے تنبیہ کی ہے اور کیسے جھنجھوڑ ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے اور ایک آدمی جان بوجھ کر قتل کر دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی من عانا علی قتل اخیہ بشطر کلمۃ، جس آدمی نے کسی مسلمان کے قتل پر ایک جملے کے ساتھ تعاون کیا، صرف ایک جملہ نہیں، کلمہ فرمایا بشطر کلمۃ،
ایک کلمے کے بھی کسی ٹکڑے کے ساتھ اس نے تعاون کیا اس کے قتل پر، کسی درجے میں بھی تعاون کیا، فرمایا وہ اللہ جل جلالہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا عائس من رحمت اللہ، کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ آج تو قتل عام ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے اندر ضبط پیدا کریں، برداشت پیدا کریں۔ کوئی آپ کے خلاف بات کر دیتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ارشد شریف کا قتل کس نے کیا، مجھے نہیں پتا کہ آرمی کا بیانیہ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا بیانیہ ٹھیک ہے، مسلم لیگ کا بیانیہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ مجھے معلومات نہیں، میں نے دیکھا نہیں کسی کو قتل کرتے ہوئے۔ کوئی بھی آدمی کسی کے خلاف جھوٹ پوٹ بول سکتا ہے، ہر ایک آدمی اپنے مفادات کی خاطر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک جرم ہے۔ اس وجہ سے آئندہ کے لیے میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ایک مسلمان کی توقیر سمجھیں، ایک مسلمان کی عزت سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرمائے ما اطیبکی ما اطیب ریحکی ما اعظمکی ما اعظم حرمتکی۔ آپ علیہ السلام فرمائے اے بیت اللہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا عظمت والا ہے، تیری حرمت عظمت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں گزارے یہ ہے مسلمان کی عظمت کو سمجھا جائے، جس کے سینے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس کی توقیر کی جائے۔ آپ کے اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنے بڑے جرم کا ارتکاب نہ کیا جا، خواہ کسی نے بھی کیا ہے اللہ جل جلالہ سے معافی مانگے۔ اور خاص طور پر میں لوگوں سے کہوں گا جن کی زبانیں لمبی ہو جاتی ہیں، وہ کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، وہ کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، وہ کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، ایسے سنی سنائی باتوں پر اپنی باتوں کو چلانا اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔